لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں اس کا تمہیں جواب دوں گا۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داری کے حوالے سے دعا کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبولیت دعا کے شرائط۔ قبولیت دعا کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ معرفت الہی ہونا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کی سب سے مہم شرط یہ ہے کہ وہ خدا کی شناخت رکھتا ہو، خدا کی معرفت رکھتا ہو۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کس سے حاجت طلب کر رہے ہیں اور کیا حاجت طلب کر رہے ہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اگر کوئی شخص ذات باری تعالیٰ کی معرفت رکھے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ پروردگار عالم کن خصوصیات کا حامل ہے اور کتنی عظمت و قدرت رکھتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو عاجز اور ناتواں سمجھے گا اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرے گا۔ دوسری شرط دعا کے قبول ہونے کی کہ دعا کی قبولیت پر ایمان رکھے۔ دعا کرنے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ خدا میری دعا قبول فرمائے گا اور اس پر ایمان رکھے۔ انسان کو خدا کی رحمت واسعہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ خدا سے نیکیوں اور پاکیوں دوسری تمام معنوی اور مادی حوائج کو طلب کرے تو وہ پورا فرمائے گا۔ قبولیت دعا کے شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ خلوص دل اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ دعا کرے۔ اگر انسان کے دل میں خلوص نہیں ہے، نیت میں پاکیزگی نہیں ہے، تو ناظرین کرام ہماری دعا باب استجابت سے نہیں ٹکرائے گی۔ لہذا دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ کہ انسان خلوص دل اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ دعا کرے۔ نمبر 4، قبولیت دعا کی چوتھی شرط یہ ہے کہ حرام غذا سے دوری۔ انسان حرام غذا نہ کھائے، کیونکہ دعا مانگنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک بدن کی طاقت اور قوت ہے۔ اگر انسان کے پیٹ میں حرام غذا ہو اور خدا سے دعا مانگے تو یقیناً وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی درآمد کو حرام سے پاک رکھیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جو قبولیت دعا کے لیے بھی شرط ہے اور ہماری زندگی میں بھی اس کا بڑا اثر ہے۔ لہذا انسان کو تمام زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے درآمد پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں سے مال حرام ہمارے قریب نہ آئے۔ پانچویں شرط جو دعا کو قبول ہونے میں ہمارے لیے معین اور مددگار ہے، دعا کے بعد
انسان گناہ سے اجتناب کرے، گناہ سے پرہیز کرے، گناہ سے دوری اختیار کرنا بہت ضروری ہے، جس میں ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس کی وجہ سے، اور ہماری زندگی میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ لہذا دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان دعا کے بعد گناہوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ چھٹی شرط دعا کے قبول ہونے کی حضور قلب اور دنیا سے بیزاری، دنیا پرستی چھوڑ کر انسان خداوند عالم سے لو لگا کر دعا کرے، حضور قلب کے ساتھ انسان کو پوری طریقے سے مطمئن ہو، پوری طریقے سے انسان کا دل و دماغ حاضر ہو، اور دنیا کی بیزاری اس کے دل میں آ جائے، دنیا پرستی انسان کے دل سے چھوٹ جائے، پھر انسان کی کیا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آخری شرط دعا کے قبول ہونے کی، بندگان خدا پر ظلم و ستم نہ کریں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ کچھ ایسے ہم سے ناروا الفاظ یا ناروا عمل انجام پا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ بندگان خدا پر ظلم نہ کریں۔ ساکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت عیسیٰ پر وحی کی کہ بنی اسرائیل کے بڑوں کی ایک جماعت سے کہو کہ میرے گھر میں داخل مت ہو جا مگر پاکیزہ دل، خاشع آنکھیں اور پاک ہاتھوں کے ساتھ، اور ان سے کہیے کہ تم میں سے ہر اس شخص کی دعا جس نے حتیٰ ایک آدمی پر ظلم کیا ہو قبول نہیں کروں گا۔ ظالم انسان یہاں تک کہ وہ شخص جس نے ایک آدمی پر بھی ظلم کیا ہو خدا کے نزدیک ظالم ہے، اور پروردگار عالم اس کی دعا قبول نہیں فرمائے۔ لہذا اس طرف سے وہ انسان خدا کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی نیست و نابودی کے اسباب فراہم کرتا ہے، جس سے اس کی بدبختی اور شقاوت قلب کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے انسان نقصان پانے والوں میں سے اس کا نام درج ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرے اور کسی پر ظلم نہ کرے، تاکہ خدا اس کی دعا قبول فرمائے اور اپنی سعادت کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ انشاءاللہ شرائط دعا پر عمل کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً ہماری دعا مستجاب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔